اس تنگی کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ فاتحہ کیوں پڑھی آپ نے؟ کہا اسی آدمی کا جس پر عذاب آنے والا تھا، اس کا بچہ گیا ہے مسجد میں، اس نے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ پڑھا ہے، کتاب کی تلاوت نہیں کی، کوئی اور نیک عمل انجام نہیں دیا، صرف بسم اللہ پڑھا. تو خدا کا ارشاد ہوا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اس بندے کو میں عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحمت کا لقب دے رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ خدایا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمت دینے والا ہے، برکتیں دینے والا ہے، بخششیں دینے والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ عذاب نازل کروں؟ یعنی صرف بسم اللہ پڑھنے سے عذاب ٹل گیا. بس ہم ان ممالک میں رہ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کا انتظام کریں. پاکستان میں ہو تو بچے کی تربیت نہ بھی کریں نا تو مسجد سے بچہ سیکھ جاتا ہے، اسکول سے سیکھ جاتا ہے، معاشرے سے سیکھ جاتا ہے جو ہماری ویلیوز ہیں. لیکن یہاں پر آپ ہیں، آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. محنت کریں گے تو پھل حاصل کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری تمام ہمارا ہم مقام ہماری اولاد ہوتی ہے یا نہ؟ صحیح سارا کو کماتے ہیں بچوں کے لیے، سختیاں برداشت کرتے ہیں بچوں کے لیے، بعض اوقات کھانا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کے لیے. بچوں کو دے رہی ہے اسکول، پہلے ان کو اسکول پہنچائیں، بعد میں ناشتہ کریں گے. ساری ہماری کوشش کا دار و مدار ہمارے بچے ہوتے ہیں. لیکن امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے دین پر بچے بھی قربان کر دیے. ضمیر شاہ صاحب کے لیے مجلس کا انتظام ہوا، ان کے بچوں نے گریہ کیا، کسی نے ان کو منع نہیں کیا رونے سے. ان کی تدفین ہوئی، تکفین ہوئی، تغسیل ہوئی. لیکن آئے کربلا میں کیا دیکھتے ہیں. اور ضمیر شاہ صاحب کی وفات کے بعد لوگ گئے ان کے گھر میں فاتحہ کہنے کے لیے، لیکن کربلا میں ایسا نہیں ہوا. امام حسین کی ایک بیٹی ہے جن کا نام رقیہ، بی بی سکینہ کے علاوہ ہے، یہ بچی 3 سال کی ہے. اس بچی کا پتہ کیا کام تھا کہ روزانہ بابا کے لیے نماز کا انتظام ہی کیا کرتی تھی. جب نماز کا ٹائم ہوتا نا، اولاد کس طرح تربیت مصلی بچھاتی تھیں، پانی لا کر رکھتی تھیں اور اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. بی بی رقیہ عصر عاشور ظہر عاشور سے اس بچی نے مصلی بچھایا ہے، پانی نہیں تھا، خالی کوزہ لا کر رکھا ہے بچی نے، اور منتظر تھی کہ میرے بابا آئیں گے. اس بچی کو بتایا نہیں کہ اس کے بابا شہید ہو گئے. میرے بابا آئیں گے تو میں بابا کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گی. اسی اسنا میں جب عصر عاشور ہوئی ہے نا، ان ظالموں نے حملہ کیا خیموں پر. بچی سمجھیے کہ میرے بابا آگے بڑھی ہیں، آواز دینے لگی بابا آپ نے آنے میں دیر کیوں کی ہے. یہ کہہ ہی رہی تھی بچی. شمر ملعون آگے بڑھا ہے، اس نے تازیاں نے بچی کو مارے ہیں. بچی گھبرا گئی ہے. مومنین کرام، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے لوگ آتے ہیں تسلیت کہنے کے لیے. یہ بچی شاید یہی سمجھی ہوگی، آل بیت کا خاندان یہی سمجھا ہوگا کہ یہ لوگ آئے ہیں تسلیت کہنے کے لیے، لیکن یہ لوگ تسلیت کہنے کے لیے نہیں آئے. ان لوگوں نے آ کر خیموں کو آگ لگائی. جب ایک خیموں کو آگ لگتی نا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی. وَيَنْتَقِلْنَ مِنَ الْخِبَاءِ إِلَى الْخِبَاءِ. جب ایک پناہ گاہ جلتی، دوسری پناہ گاہ کی طرف بچیاں آگے پڑھتی. آخر میں بچیاں، یہ تمام خواتین اور بچیاں جمع ہوئی امام زین العابدین کے خیمے میں. کہا مولا اب وقت کے امام ہے، ہمیں حکم دیں کیا کریں، خیموں میں رہ کر جل جائے. امام نے فرمایا علیکن بالفرار، بیویوں اپنی جان بچاؤ. بیویاں ایک ایک کر کے خیموں سے باہر آ رہی تھی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب بیویاں خیموں سے باہر آ رہی تھی نا، ایک بیوی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف پلٹ رہی تھی. راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا بی بی کیا تو نہیں دیکھ رہی خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے؟ کیا تیری کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے اس لیے آگ کی پرواہ نہیں کر رہی؟ تو اس بی بی نے رو کر کہا اے شخص تجھے پتہ نہیں میرا بیمار خیام میں ہے.
اور وہ چلنے پر قادر نہیں ہے. جب بی بی نے کہا ایک دفعہ، بی بی آگے بڑھی جلتے ہوئے خیمے کی طرف، اور جب واپس آئی اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا. الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کا، اس محفل کا، یا اللہ جو یہاں پڑھائی کی گئی ہے، قرآن کا ختم ہوا ہے، سورہ پڑھی گئی ہیں یہاں پر، یا اللہ اس کا ثواب ضمیر شاہ صاحب کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس عظیم سانے پر اولاد کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر ان کی والدہ کو صبر عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یہاں پر حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں جو حاجت رکھتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، حاضرین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ جو دکھی ہیں ان کو دکھوں میں ان کی دکھوں کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ میں ہر قسم کے غم سے بچا، اور غم حسین صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب